طور پر بھی دے دو، ترغیب دلانے کی غرض سے اعلانیہ طور پر بتا کے بھی دینا جائز ہے، چھپا کے دینا بھی جائز ہے، اعلانیہ طور پر دینا بھی جائز ہے۔ بڑے مقامات پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اور خرچ کرنے والوں کو ایمان والوں کی نشانی بتلایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدقے کے بارے میں بڑے فرمودات ہم تک پہنچائے ہیں، جو کہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ صدقہ کیا کرو، اس سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، تو کافی تھا۔ یہ عام طور پر بھی حضور نے فرمایا ہے، اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے جلال کی قسم ہے، جو بندہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کے مال کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اللہ رب العزت کے جلال کی قسم اٹھاتا ہوں، جو لوگوں تک اپنا سوال پہنچاتا ہے، جو دستے سوال دراز کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر فقیری کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے، حضور تو ویسے کہہ دیں تو کافی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بندے کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور کرتا ہے، صدقے سے رب کا قرب ملتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روز صبح صادق کے بعد 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ جو بخل کرتا ہے تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اب یاد رکھیے گا، فرشتے جو دعا کرتے ہیں رب ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرشتے تب تک دعا ہی نہیں کرتے جب تک اللہ رب العزت حکم عطا نہیں فرماتا، اور جب اللہ رب العزت حکم عطا فرماتا ہے تو پھر فرشتے جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور رب تب تک کسی بندے کے لیے دعا کا حکم نہیں فرماتا جب تک رب اس بندے سے راضی نہیں ہو جاتا۔ رب راضی ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم عطا فرماتا ہے، جو فرشتے دعا کرتے ہیں رب ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو فرشتے دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ کرتا ہے جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے انفق، تو خرچ کر، انفق علیہ، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب اس پر خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور رب اس کو 10 گنا دنیا اور 70 گنا آخرت عطا فرماتا ہے۔ بڑی مثالیں ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی مثال بھی، اور وہ دھوبی کی مثال بھی، اور بڑی مثالیں میرے ذہن میں ہیں، صحابہ اکرام کی مثالیں بھی ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کو لے کے بیٹھ جاؤں اور بات کہیں پہنچ جائے۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے مدعا پہ آنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نام نہاد پیروں نے، بلکہ پیڑوں نے اور ڈبے پیروں نے یہ جو طریقے رائج کر دی ہیں یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ جناب یہ سر سے گھما کر جو ہے یہ اتنا گوشت جو ہے، یہ انڈے جو ہیں یہ قبرستان کے اندر پھینک دو، چیل کموں کو کھلا دو۔ چیل کموں کو تو مارنے کا حکم ہے، کھلانے کا حکم نہیں ہے۔ چیل کموں کو مارنے کا حکم ہے، کھلانے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ سر پر گھما کر یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ ادھر سے شروع کریں اور ایسے کریں اور کچھ ایسے بتاتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا، یہ خلاف سنت ہے، گھمانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گھماتا ہے ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، لیکن کہیں قرآن میں اور کہیں نبی کے فرمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، صحابہ کے طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو پھینکنے کا حکم ملتا ہے جی، یہ قبرستان کے اندر پھینک دو جی فلاں جگہ پر، یہ اسراف کے اندر آتا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ، بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ صدقہ آپ نے کرنا ہے،
آپ دیکھیں آپ کے ساتھی کو کس شے کی ضرورت ہے، اگر اس کو بھوک لگی ہے اس کو کھانا کھلا دیں، اگر اس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دے دیں، اس کی کوئی حاجت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کہیں اس نے استعمال کرنا ہے، اس کو پیسے دے دیں اس کو، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے کہ گوشت ہی دینا ہے، انڈے ہی دینے ہیں اور قبرستان کے اندر ہی پھینکنا ہے۔ یہ خلاف شرع ہے اور حرام ہے اور اسراف کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ایک طرف ہماری مخلوق بھوکی مر رہی ہے، ہمارے محلے کے اندر یتیم بیوہ مساکین لوگ موجود ہیں، اور ہم جو کیا ہے جی گوشت جناب قبرستان کے اندر پھینک دیں۔ اور پھر کچھ لوگ تو پوری مرغی قبرستان کے اندر رکھ آتے ہیں ذبح کر کے، اور یہ گناہ بھی ہے، اور دوسری بات ہے وہ قبرستان کے اندر بو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ گوشت کو پھینک آتا ہے، جانور کچھ کھاتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر اسمیل چھوڑتا ہے اور اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے مسائل کا سامنا لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کو اس طرح کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ جاہل ہے، یہ جہالت پر مبنی معاملات ہیں کہ یہ گھما پھرا کر یہ قبرستان کے اندر پھینک دو۔ نہ، اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے کسی انسان کو دیں، اس کی ضرورت پوری ہو۔ گوشت بھی اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو گوشت کسی مستحق تک پہنچائیں، وہ کھائے، اس کو سکون ملے، اس کی تقویت سے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرے۔ اور گوشت ہی صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، انڈے ہی صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، آپ کوئی بھی شے صدقہ کر سکتے ہیں، اور صدقہ کرتے ہوئے بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقے کا مال تجھے دے رہا ہو۔ آپ تحفے کے طور پر آپ کسی بھی انداز سے آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے کی حاجت ہے کپڑا دے دیں، کسی کی بیٹی کی شادی ہے اس کے اندر اپنا صدقے کا مال آپ خرچ کر دیں کہ اس کی بیٹی کی شادی کے اندر معاملت ہو سکے۔ یہ گوشت صدقہ کرنا اور یہ انڈے صدقہ کرنا اور یہ شے اور وہ شے اور کالا بکرا اور کالی مرغی، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، صرف جہالت پر مبنی اشیاء ہے، اور یہ وارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ قبرستان میں پھینکنا جہالت پر مبنی ہے، یہ اسراف کے اندر آئے گا، یہ گناہ کے اندر آئے گا۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا پیر یا کوئی پیڑ یا کوئی نام نہاد کوئی ڈبہ پیر آپ کو کہتا نظر آتا ہے تو سمجھ لیں یہ بندہ جاہل ہے، اس کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس کو دین کے اصل کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ نبی کے فرمان کا پتہ ہے۔ تو صدقہ کرنا یہ جائز ہے، کرنا چاہیے، رزق بڑھتا ہے، اور صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا صدقہ نہیں کر سکتا؟ صدقے کی 36 اقسام تو میں بیان کر سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، حضور نے صدقے کا درس دیا، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کر، اپنے بھائی کے چہرے پر خوشی لانے کا باعث بن، تیرے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک صحابی آگے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں مگر میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا کیا صدقہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے اپنی ذات سے یہ عہد کرتا ہوں کہ مجھے کوئی گالی دے گا، مجھے کوئی برا بھلا کہے گا، میری کوئی عزت رون دے گا تو میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابی یہ بہترین صدقہ ہے اور اس صدقے کو رب نے تیرے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی کے لیے خوشی کا باعث بننا صدقہ، سلام لینا صدقہ، مومن کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ، بیوی کے حقوق زوجیت کو پورا کرنا صدقہ، بیوی کو کھلانا صدقہ، بچوں پر مال خرچ کرنا صدقہ، رستے میں رکاوٹ کو دور کرنا صدقہ، کسی اندھے کو رستہ دکھا دینا صدقہ، کسی کے مصیبت زدہ کو مصیبت سے دور کر دینا صدقہ، کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی کے اندر تعاون پیش کر دینا صدقہ، کسی کو قرض دے دینا صدقہ۔ ارے آپ کسی بیوہ کا سہارا بن جاتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ، آپ مسجد میں آتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں صدقہ، آپ مسجد کے لیے صفائی کرتے ہیں صدقہ، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں صدقہ، آپ برائی سے منع کرتے ہیں صدقہ، آپ کسی کو اس کی حاجت کے وقت اپنا دامن پھیلا کر اپنی حاجت کو ترک کر کے اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں، صرف مال کا صدقہ نہیں ہے،
کوئی آپ کی غیبت کر دیتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں صدقہ، کو بہتان مان دیتا ہے صدقہ، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں یہ صدقہ، آپ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں یہ صدقہ، آپ کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں صدقہ، آپ کسی کو حج کے لیے ترغیب دلا دیتے ہیں صدقہ، آپ عمرے کے مسائل لوگوں کو سکھا دیتے ہیں صدقہ، یہ سارے کے سارے صدقے کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کے پاس مال نہ بھی ہو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر کسی کی نیت دکھاوا ہوئی، میں ہوئی، بلے بلے ہوئی، تو لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخاوت کرنے والا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے سخیوں کو بھی اللہ رب العزت جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس کے اندر بڑے معاملات ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، حاجی بھی ہوں گے، سخاوت کرنے والے بھی ہوں گے، بچیوں کے نکاح کرنے والے، شادیاں کروانے والے بھی ہوں گے، بڑا بڑا مال خرچ کرنے والے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کہے گا فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو، وہ سخی کہے گا یا باری تعالیٰ، حتیٰ تک ملتا ہے کہ شہید بھی ہوگا، کہ شہید کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ بڑے مسائل ہیں، موضوع میرا لمبا ہو جانا ہے اس لیے اختصار کی طرف۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس سخی کو نا جہنم کے اندر پھینک دو، وہ سخی کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے لیے میں نے مال خرچ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے بڑے دسترخوان لگائے، اتنی بچیوں کے میں نے جو ہے نکاح کے اندر معاملت کی، جہیز دیے، تو آج مجھے جہنم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے جی، اس کے بعد بڑا مال ہے جی، اتنی بچیوں کا اس نے جہیز تیار کروا دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو تیرا مطمع نظر شہرت تھا، تو تجھے شہرت مل گئی، آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھیے گا، اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کے اندر خالص اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حب للہ وابغض للہ، من اطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من حب للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، جس سے محبت رکھی، یعنی کسی سے پیار کرے، محبت رکھے، تو اس کی اندر بھی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، کل کو میں گاڑی لے لوں گا، اس کے پاس مال بڑا ہے، کل کو میں اس سے کوئی فائدہ اٹھا لوں گا، اس کے پاس عہدہ بڑا ہے، کل کو میں اپنا کوئی کام کروا لوں گا۔ نہ، کسی سے محبت رکھیں، تعلق رکھیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ من حب للہ، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت رکھی، وابغض للہ، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے بغض رکھا۔ بغض کیسے رکھنا ہے؟ اگر وہ بندہ بے نمازی ہے، آپ کا عزیزی کیوں نہیں ہے، آپ کا رشتہ داری کیوں نہیں ہے، آپ اس کو پیار سے، محبت سے، سارے آپ طریقے استعمال کر چکے ہیں کہ نماز کی طرف آ، نماز کی طرف آ، نماز پڑھ، اللہ کو یاد کر، نہیں کرتا، آپ کہیں کہ بھی میرا تیرا آج سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں تعلق اس سے رکھتا ہوں جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اسے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، یہ آپ کا کنارہ کشی کرنا بھی آپ کے کامل ایمان کی ثبوت ہے۔ کوئی بندہ شرابی ہے، آپ اس کو شراب سے منع کرتے ہیں، نہیں ہوتا، بارہا آپ نے منع کیا، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، چاہے آپ کا رشتہ داری کیوں نہیں ہے، اس سے آپ قطع تعلقی کریں، بلکہ جو فاسق مولن ہے اس سے کنارہ کشی کرنے کا حکم ہے کہ آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، بارہا 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 سمجھائیں۔ اگر وہ اپنے فسق سے نجات حاصل نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا برائیوں کو، تو اس سے جدا ہو جائے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ معاشرے کے اندر میرا بائیکاٹ ہو رہا ہے، میری برائی کی وجہ سے، میرے اس اعلانیہ گناہ کی وجہ سے، تو وہ خود ہی فسق چھوڑ دے۔ کوئی زان نہیں ہے، زنا سے بات نہیں آ رہا، آپ اس کو منع کریں، تنہائی کے اندر منع کریں، اس کی عزت نفس کا پاس رکھتے ہوئے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کو منع کریں۔ بارہا منع کرنے کے باوجود نہیں ہو رہا، آپ اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وہ رشتہ دار ہے تو اس سے قطع تعلقی کر لیں، رشتہ داروں میں اس کا ملنا جلنا جب بند ہوگا، اس کو احساس ہوگا کہ میں یہ معاملہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے سارے رشتہ دار مجھے چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ اس فسق سے نجات حاصل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جائے گا۔ تو من ابغض للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھا، من اطاع للہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا، دینا بھی کس کو ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا، یہ میجارٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، میجارٹی اتھارٹی اپنے اوپر نہیں لینی کسی نے، اللہ ماشاء اللہ، سب کی رفی نہیں میں کر رہا،
آج کل ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ بھی ان عورتوں کو دی جاتی ہے جو منہ متھے لگ دیاں ہوں، جنہاں دیا کڑیاں جواناں ہوں، لوگ ان کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں، پھر ان عورتوں کو گھروں میں بلا کر اپنے شادی بیاہ کے مواقع پر کام لیتے ہیں ان سے، کیا جی ہم ان کو صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ بھئی صدقہ خیرات دینا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ آپ کسی کو مال صدقے کا دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اس پر کوئی احسان نہیں کرتے کہ کل کو آپ اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں، اس کو استعمال کرتے رہیں اور بار بار اس کو اپنے گھر میں بلا کر یا اپنے کاروبار کے اڈے پہ بلا کر اس سے کام لیتے رہیں، نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی برائیاں ہیں، لوگ ان بیواؤں کو زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں اور ان کے ساتھ پھر ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں اور زنا کاریاں کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو من عطا للہ یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کیا، ومنع للہ اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ہاتھ روکا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ کہ بھئی یہ تو نہ کبھی اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ کبھی نبی کا فرمان پڑھا ہے، نہ یہ دین کی طرف آتا ہے، اس کے تو شب و روز جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، تو چاہے وہ مستحق بھی ہو اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ جب بھی دیں کسی ایسے بندے کو دیں جو آپ کے مال کو استعمال کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کرے۔ آپ کسی کھانا بھی کسی ایسے بندے کو کھلائیں جو نمازی پرہیزی ہو، جو آپ کا کھانا کھا کے آپ کے کھانے سے طاقت حاصل کر کے کوئی اللہ کا نام لے، کوئی نماز پڑھے، کوئی قرآن پڑھے۔ کیوں؟ جو آپ کے دیے ہوئے کھانے سے وہ طاقت حاصل کرے گا، تقویت حاصل کرے گا، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، وہ تہجد پڑھے گا، وہ درس قرآن دے گا، وہ لوگوں کو برائی سے منع کر کے نیکی کی طرف لے کے آئے گا، وہ اپنے شب روز اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق گزارے گا۔ جتنے اعمال وہ نیک کرے گا ان تمام نیک اعمال کا ثواب جتنا اس کو ہوگا ساتھ آپ کو بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کا مال کھا کے اس نے شراب پی، نشے کیے، میں ایسے بکاریوں کو جانتا ہوں جو گاڑیوں میں بلا ناگا بھیک مانگتے ہیں اور پھر جا کے شرابیں پیتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ایک دوست تھا، وہ بتا رہا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، میٹرو کی ڈیوٹی ہو رہی ہے تو وہ لوکل سفر کر کے آتا ہے، تو مجھے کہہ رہا تھا جی میں روز آتا ہوں تو ایک نا جوان سا لڑکا جو ہے وہ تقریباً 18-20 سال کی عمر کا، وہ روز کہتا ہے بھائیوں بہنوں میری 6 بہنیں ہیں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، وہ گو سے پھٹے سے گر گیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری بہنوں نے صبح صرف پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور یہ الفاظ وہ روز آ کے کہتا ہے۔ کون سا دور ہے جی؟ آج تو ہتے کٹے لوگ روزہ نہیں رکھ دے، پانی نہ روزہ نہ رکھ لیا، پھر روز بسا جو مانگنا ہے، روز ہی پانی نہ نہیں روزہ رکھ دیا نے۔ ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ دینا گناہ و حرام ہے کہ آپ ان کے اس ناجائز کام کے اندر، ان کے جھوٹ کے اندر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو وہ قسمیں کھاتا پھر رہا ہے، اور پھر پیشہ ور مانگت ہے۔ آپ نے اس کو مال دیا، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، آپ نے اس کو مال دیا، اس کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ وہ سمجھتا ہے کہ اڈے پہ جاؤں گا 1000-1500 کی دیہڑی لگے گی تو میں 4000 کی دیہڑی لگا کے سکون سے گھر میں پہنچ جاتا ہوں ٹائم و ٹائم، اس کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ آپ نے مال دیا، آپ نے گناہ میں اس کا آپ حصے دار بن گئے، آپ نے گناہ میں اس کو تعاون کر دیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اسم پر رب کا قرآن کہتا ہے کہ تعاون نہ کرو، تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کرو۔ تو جب رب کے قرآن نے برائی کے کاموں سے تعاون کرنے سے منع کر دیا تو آپ کریں گے تو پھر اللہ سے آپ رضا کی امید رکھتے ہیں کہ رب کی ناراضگی کی امید رکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے وقت تو کافی ہو گیا، یہ ذہن نشی کر لیں کہ صدقے کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے کہ آپ نے انڈا ہی دینا ہے، آپ نے گوشت دینا ہے اور وارنا ہے اور قبرستان کے اندر پھینکنا ہے پھر آپ کی آفتیں دور ہونی ہے۔ نہیں، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کے کسی ساتھی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ مستحق ہے، اس کی اس حاجت کو پورا کرے۔ پیسے کی ضرورت ہے پیسے دے دو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دے دو، خوراک کی ضرورت ہے خوراک دے دو۔ یہ پھینکنا ضروری نہیں ہے، وارنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ خلاف شرع ہے، کہیں قرآن اور سنت کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہم یہ رائج ہو چکا ہے پھیرنا وارنا، اس لیے ہم منع بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور صحابہ سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں کہ قبرستان کے اندر پھینکنا نجائز ہے اور حرام ہے، گناہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ چیل کموں کے لیے ڈالتے پھر رہے ہیں، چیل کموں کو مارنے کا حکم ہے، کھلانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کچھ ہے صدقہ کریں تو
کسی انسان کی خدمت کریں، اس کی کسی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ جاہل پیروں اور ڈبے پیروں کے کہنے پر لگ کر اپنے مال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف مت استعمال کریں۔ اللہ رب العزت